الدین الخالص۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربى، اور رشتے دار پڑوسیوں کے ساتھ، والجار الجنوبی، بغل میں رہنے والے پڑوسی کے ساتھ، والصاحب بالجنبی، اور جو بغل کا ساتھی ہو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے تابع ہوں۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ اسے نہیں پسند کرتا ہے جو تکبر کرنے والا ہو، جو گھمنڈی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں 10 حقوق بیان کیے ہیں۔ اگر میں آج کے اس خطبہ میں ان 10 حقوق اور 10 تعلق سے بولوں تو ایک اچھا خاصا وقت لگ جائے گا۔ میں تو میزبان ہوں، اصل مقرر، مہمان مقرر، برادر محترم، ہمارے عزت نے اس آیت میں پہلی چیز جو ذکر کیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ہماری پیدائش کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ کا اتنا احسان، اتنا کرم ہے، وہی ذات اس لائق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ کے بعد اس دنیا میں ایک انسان پر سب سے زیادہ احسان اس کے والدین کا ہوتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے سکھ دکھ کو جھیلتا ہے۔ انسان کے والدین ہوتے ہیں، اسی لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ سماج کے یہ 2 فرد ہیں، یتیم اور مسکین، ان کے ساتھ بھی اللہ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اور میں نے جو آج کے لیے موضوع چنا ہے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کا ذکر اللہ رب العزت کر رہا ہے۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، کہ ان پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے جو آپ کے رشتہ دار ہیں۔ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو آپ کے بغل میں رہتے ہیں۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو آپ کے پہلو میں رہتے ہیں، آپ کے پہلو کے ساتھی۔ یعنی اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں، وہاں کام کرتے ہوئے کوئی آپ کا ساتھی بن گیا، آپ کہیں گاڑی پر بیٹھے ہیں، وہاں گاڑی پر بیٹھے کوئی آپ کا ساتھی بن گیا، کسی سے تعلق ہو گیا، اس کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کیجئے۔ اسی طرح سے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، آپ کی بیوی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کے ساتھ۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو لوگ آپ کے تابع ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کی لونڈی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیجئے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ اسے نہیں پسند کرتا ہے جو تکبر کرنے والا ہو، جو گھمنڈی ہو۔ معلوم ہوا کہ ان 10 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک وہ سب سے کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر آخرت پر یقین ہوگا۔ لیکن جو گھمنڈی ہوگا، جو تکبر کرنے والا ہوگا، وہ ان حقوق کی رعایت نہیں کرے گا۔ ہم اور آپ معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں بہت سے لوگ آپ کے گھر سے قریب رہتے ہیں، اور جو لوگ آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کے گھر سے قریب ہوتے ہیں، انہیں ہی پڑوسی کہا جاتا ہے۔ اب ان پڑوسیوں کی 3 قسمیں بنتی ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے
جو مسلمان بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کے 3 حق بنتے ہیں۔ ایک تو رشتہ داری کا حق، دوسرا اس کے مسلمان ہونے کا حق، تیسرا پڑوس کا حق۔ اور ایک آپ کے پڑوس میں ہے، ایک شخص آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کا رشتہ دار نہیں، مسلمان ہے، تو اس کا 2 حق بنتا ہے۔ ایک تو اسلام کا حق، دوسرا پڑوس کا حق، اور تیسرا شخص وہ ہے جو آپ کے پڑوس میں تو رہتا ہے، نہ آپ کا رشتہ دار ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے، اس کا صرف ایک حق بنتا ہے۔ تو آپس میں جو پڑوس میں رہتے ہیں ان دونوں کا آپس میں اچھا تعلق رہے، نہ تو پہلا پڑوسی دوسرے پڑوسی کو ستانے کی کوشش کرے، ایذا رسانے کی کوشش کرے، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے، پڑوسی کو اگر کوئی خوشی ملی ہے تو اسے مبارکبادی دے، اسے تکلیف پہنچانے کے در پہ نہ ہو، کیونکہ پڑوسی ہی وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے پہلے کسی کام میں مدد کے لیے پہنچتا ہے، پڑوسی ہی وہ شخص ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کے بارے میں جان لیتا ہے کہ اسے کیا ضرورت لاحق ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچتا ہے۔ اور اسی کے برعکس پڑوسی ہی وہ ذات ہوتی ہے، پڑوسی کی ہی وہ ذات ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اذیت پہنچا سکتا ہے، اب سب سے زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے پڑوسیوں کے بارے میں بڑی رہنمائی کی ہے۔ آج کی اس خطبہ میں، آج کی اس تقریر میں مختصر طور پر ان رہنمائیوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اپنے پڑوسی کا بڑا خیال کرتے تھے، اپنے پڑوسی کے لیے مر مٹا کرتے تھے۔ اسلام جب آیا تو اس نے اس میں اصلاح کی اور اس تعلق کو اور قوی اور مضبوط بنایا۔ پڑوسی کے بارے میں اسلام نے ہمیں جو رہنمائیاں کی ان میں سے چند کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے جا رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یوزینی جاری، میرا پڑوسی مجھے اذیت دیتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا صبر کرو۔ پھر آ کے کہتا ہے کہ یوزینی جاری، میرا پڑوسی مجھے اذیت دے رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا صبر کرو، ثواب کی امید رکھو۔ اس نے پھر آ کر شکایت کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اخرج متاعک، اپنا سارا گھر کا سامان نکال لو اور نکال کر اسے راستے میں رکھ دو۔ تو وہ شخص گیا، اپنا سامان لا کر راستے میں رکھ دیا۔ فاجتمع علیہ الناس، تو لوگ اس کے پاس اکٹھا ہوئے، وقالوا ما شانک، تم نے ایسا کیوں کیا ہے، اپنے سامان کو لا کر راستے میں کیوں رکھ دیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا پڑوسی مجھے اذیت دیتا تھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا سامان اس طرح نکال کے راستے میں رکھ دو۔ تو لوگ اس پر لعنت کرنے لگے، اللہم لعنہ فلانا، اے اللہ فلاں پر لعنت کر۔ جب یہ بات اس کے پڑوسی کو معلوم ہوئی، وہ اس شخص کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا سامان لے کر اپنے گھر میں چلو، اب میں تمہیں اذیت نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی ہے، وہیں برے پڑوسی سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ولیلۃ السوء وساعۃ السوء وصاحب السوء والجار السوء، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے دن سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے رات سے، بری گھڑی سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے ساتھی سے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے پڑوسی سے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پڑوسی برا ہوگا وہ ایسی ایسی اذیت آپ کو پہنچا دے گا کہ دوسرے نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں سعادت میں سے بتائی ہے کہ انسان کی نیک بختی کی علامت ہے۔ ان 4 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا المرأۃ الصالحہ، کہ وہ 4 چیزوں میں پہلی چیز
نیک بیوی، نیک کردار کی بیوی اگر کسی کو مل گئی تو اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ جو 4 چیزیں سعادت مندی کی ہے اسی میں سے ہے المسکن الواسع، کسادہ گھر ہو، گھر وسیع ہو، کسادہ ہو، اس میں ساز و سامان رکھنے کے لیے، لوگوں کو بیٹھانے کے لیے، سونے کے لیے کسادہ جگہ ہو۔ والمرکب الحنی، اسی طرح سے تیسری چیز فرمایا کہ سواری اچھی ہو، اچھی سواری ہو، اور چوتھی چیز فرمایا والجار الصالح، نیک پڑوسی، نیک پڑوسی کسی کو مل جائے یہ بھی انسان کے سعادت مندی کی علامت ہے۔ اسی طرح بتایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہے، اس میں سے پہلی چیز بتایا الجار السوء، برا پڑوسی اگر کسی کو مل گیا تو اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کا پڑوسی اگر بدبخت ہے تو یہ اس کے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا والمرأۃ السوءۃ، بری عورت، بری عورت بھی انسان کے بدبختی کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز تنگ گھر ہو، گھر میں کشادگی نہ ہو، اور چوتھی چیز آپ کی سواری اچھی نہ ہو تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک انسان کے کامل ہونے کی، کامل مومن ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ جس کی اذیت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اس کی اذیت سے اگر اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا، اس کے ایمان کے اندر کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، فلا یؤذی جارہ، تو ہرگز ہرگز وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کی حفاظت کی، فائدہ پہنچانے کی فکر میں رہے۔ یہ ایک اہل ایمان کی علامت ہے، ایک ایمان والے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ما تقولون فی الزنا، زنا کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 عورت سے زنا کرے، اگر کوئی 10 عورت سے زنا کرے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا یہ کہ آدمی اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کر بیٹھے۔ پھر پوچھا چوری کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 10 گھر میں چوری کرے وہ اتنا برا نہیں ہے، چوری حرام ہے ہی ہے، لیکن اگر آدمی اپنے پڑوس کے گھر میں چوری کرنے لگے، اپنے پڑوسی کے گھر سامان چورانے لگے تو یہ گناہ 10 گھر میں چوری کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ پڑوس میں ہم رہتے ہیں، پڑوسی کو بعض سامان کی ضرورت پڑتی ہے جسے برتنے کی چیزیں کہا جاتا ہے، جیسے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے برتن مانگ لیتا ہے، اوزار مانگ لیتا ہے، آگ اور پانی مانگ لیتا ہے، تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر وہ چیز آپ کے پاس ہے تو بغیر بہانہ بنائیں وہ چیز دے دے، اس لیے کہ اس سے ہمارا کچھ نہیں جاتا ہے، وہ سامان کو استعمال کرے گا، ہمارا سامان بھی خراب نہیں ہوگا، وہ واپس ہو جائے گا۔ اسے قرآن کے لفظ میں معاون کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان سامانوں کو رہتے ہوئے نہیں دے رہا ہے، بہانہ بنا رہا ہے، تو اس کے اندر نفاق کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ایک پوری سورت نازل کر دی، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم،
کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ اسی وجہ سے وہ یتیموں کو بھگا رہا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانے پر نہیں ابھار رہا ہے. فویل للمصلین، اور ان مصلین کے لیے ویل ہے. الذین هم فی عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں سستی برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ویمنعون الماعون، اور برتنے والی چیز ان چیزوں کو بھی دینے میں روک دیتے، نہیں دیتے ہیں. تو یہ نفاق کی علامت ہے. اگر ہم پڑوس میں رہتے ہیں تو پڑوسی کے لیے اتنی قربانی تو دے ہی سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے تو ہم اسے دے دیں، یہ چیزیں ہم نہ روکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو بنایا. وضو کے پانی کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے اور آپ کے پانی کو لے لے کر ملنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما حملکم علی ھذا، یہ اس کام کو کرنے پر تمہیں کس چیز نے ابھارا، تم کس وجہ سے اس کام کو کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو اور اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے محبت کریں تو یہ 3 کام کرو. فَلْيَصْدُقْ إِذَا حَدَّثَ، کہ جب بات کرو تو سچ بولو، سچی بات کہو، جھوٹ نہ پھیلاؤ، جھوٹی باتیں نہ بولو. اور امانت کو ادا کر دیا کرو. جب تمہارے پاس امانت رکھی گئی ہے، امانت کا مطالبہ کیا گیا، امانت ادا کرو. اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. آئیے صحابہ کرام کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ انہیں اپنے پڑوسی کی کتنی فکر رہتی تھی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک بکری کو ذبح کیا. ابھی بکری کا گوشت پوری طرح سے کٹ کر تیار نہیں ہوا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں کیا تم لوگوں نے میرے یہودی پڑوسی کے پاس بھیجا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے پاس فوراً بھیجو. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ سَيُوَرِّثُهُ، کہ تم اس کے پاس جلدی بھیجو کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبرائیل برابر مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں. یعنی پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت، اتنی تاکید کی کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا بعض طریقہ بتایا ہے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے پڑوسی کو ہدیہ اور تحفہ پیش کرتا رہے گاہے بگاہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی کی ہے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ اے ابو ذر جب تم شوربہ اور سالن پکایا کرو، تمہاری حالت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ بوٹیاں انہیں پیش کر سکو، انہیں بوٹیاں دے سکو. فاکثر ماءها، تو اس کے پانی میں کو بڑھا دیا کرو. وتعاهد جیرانک، اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو، اپنے پڑوسیوں کے پاس یہ کھانے کا ہدیہ پیش کیا کرو. ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں انا لی جارین، کہ میرے 2 پڑوسی ہیں، الا ایہما اہدی، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنی پوزیشن مضبوط نہیں
کہ میں دونوں پڑوسیوں کو ہدیہ دے سکوں، دونوں کے پاس تحفہ بھیج سکوں، تو میں ان میں سے کن کو تحفہ دوں، کن کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَىٰ أَقْرِبِهِمَا بَابًا، ان دونوں میں سے جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہو ان کے پاس بھیجا کرو۔ اور یہ تاکید پڑوسیوں کو ہدیہ دینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے زیادہ کی ہے، کیونکہ عورتوں ہی کا کھانے پینے اور دوسری چیزوں کے ہدیہ دینے میں ہاتھ زیادہ رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرشنا ساتن، کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو حقیر ہرگز نہ سمجھے۔ اس میں تاکید کا لفظ استعمال ہوا ہے، نون تاکید استعمال ہوا ہے کہ ہرگز حقیر نہ سمجھے۔ ولو فرشنا ساتن، اگرچہ اس نے بکری کا کھر ہی ہدیہ میں پیش کیا ہو، ہدیہ میں بھیجا ہو، اسے حقیر نہ سمجھے۔ دونوں پڑوسن کو کے بارے میں تاکید ہے، جو بھیج رہی ہے وہ بھی یہ حقیر سمجھ کر نہ بھیجے، یہ سمجھے کہ اس کا بھیجنا اتنی حقیر چیز کیوں بھیجے، وہ یہ نہ سمجھے۔ اور جس کے پاس آیا ہے وہ پڑوسن بھی اسے حقیر نہ سمجھے کہ وہ ہمارے پاس کھر بھیج رہی ہے، نلے اور گوشت اور شوربہ نہیں بھیج رہی ہے، کھر بھیج رہی ہے، اسے حقیر سمجھے۔ تاکید کی گئی ہے کہ بالکل حقیر نہ سمجھے، بلکہ خوشی خوشی قبول کر لے۔ یہ پڑوسی کے بارے میں اسلام نے ہمیں اتنی تاکید کی ہے، اتنی زیادہ رہنمائی کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ کہیں پڑوسی کو اللہ تعالیٰ وراثت میں حصہ دار نہ بنا دے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں پڑوس کا حال دیکھتے ہیں کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے نالا ہے، پڑوسی کا پڑوسی سے مطلب نہیں۔ یہاں تو کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے بارے میں خیال رہتا ہے۔ کالونیوں میں رہنے والے، فلیٹوں میں رہنے والے، ہم نے باہر کی زندگی گزاری ہے، ایسا دیکھا ہے کہ پڑوس میں میت ہو رہی ہے وہ بھی نہیں پتا۔ رات میں جب نوکری کر کے آتا ہے، لوگوں کو سال میں دیکھتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ یہاں میت ہوئی تھی۔ پڑوس میں خوشی کا عالم ہے، پتا نہیں۔ پڑوس میں کوئی بیمار ہے، پتا نہیں۔ تو پڑوس سے اتنی بیزاری نہیں رکھنا چاہیے، پڑوسی سے مطلب رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو جانتے ہوئے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تاکید کی ہے کہ اپنے پڑوسی کے کھانے پینے کا اور دوسری چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ ہم پڑوس میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بعض پڑوسی کو اپنے پڑوسی کو اذیت پہنچانے میں مزہ آتا ہے۔ اپنا کوڑا پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیا، اپنی گندگیاں پڑوسی کے دروازے پر ڈال دیا، زور زور سے میوزک بجا رہے ہیں۔ سونے کے وقت، دوپہر کا وقت ہے، انسان سو رہا ہے، گھر میں کوئی مریض ہے، رات میں وقت ہے، زور زور سے میوزک بجنے لگی، مائک سے خوب زور زور نعتیں پڑھنے لگتے ہیں، مسجدوں تک میں نعتیں پڑھ پڑھ کر اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، وہ نعت جس سے پڑوسی کو اذیت پہنچتی ہو، خدا کی قسم وہ تلاوت جس سے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ تلاوت ثواب کی باعث نہیں ہو سکتی بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا انسان کو جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ نمازیں پڑھتی تھی، بہت زیادہ روزے رکھتی تھی، صدقہ و خیرات کرتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک برائی تھی کہ اس کے پڑوسی اس کی زبان کی اذیت سے محفوظ نہیں رہتے تھے۔ اپنے پڑوسیوں کو برا بھلا وہ بخانتی رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہیا فی الناری، ایسی عورت جو اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے، ہیا فی الناری، وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنمی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ نفلی نمازیں، بہت زیادہ نفلی روزے، بہت زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام تو نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے اندر یہ ایک عادت تھی
کہ وہ اپنی زبان سے کسی پڑوسی کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں جانے والی ہے۔ اپنے پڑوسی کے بارے میں ہم خیال کریں کہ کہیں ہماری زبان سے اسے نہ تکلیف پہنچ رہی ہو، ہمارے کسی حرکت اور کسی سے تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ پڑوس کا مکان، ہر آدمی کا مکان اتنا کشادہ، اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ پڑوسی کے نظر سے اور دوسری چیزوں سے محفوظ رہے، تو اپنے پڑوسی کے مکان پر، گھروں پر بیجا نظر نہ ڈالے۔ اگر پڑ گئی ہے تو فوراً ہٹا لیں۔ یہ پڑوس کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ پڑوسی کا خیال رکھنا ایک مومن اور ایمان رکھنے والے کی علامت ہے۔ اگر کوئی پڑوسی کا خیال نہیں رکھتا تو اس کے اندر نفاق ہے، اس کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یاخذ منی هذه الکلمات فیعمل بہن ویبلغ من یعمل بہن، کہ مجھ سے کون ان کلمات کو لے گا اور اس پر عمل کرے گا اور ان کلمات کو اس تک پہنچا دے گا جو ان پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں فاخذ بیدی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، فأدى خمسا، اور وہ 5 باتیں بتلائیں۔ ان 5 باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتائی، اتق المحارم تکن عابد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچو، تکن عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس سے انسان بچے گا تو وہ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ پھر فرمایا ورز ما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں، اس پر قناعت کر لیں، آپ سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ واحسن الی جارک تکن مومنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھائی سے پیش آؤ، تکن مومنا، تم پکے مومن ہو جاؤ گے، تم ایمان میں کامل ہو جاؤ گے۔ واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، اور لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ ولا تکثر الضحک، 5ویں بات بتائی، بہت زیادہ ہنسو مت۔ فإن کثرت الضحک تمیت القلوب، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 5 کام کی باتیں بتائی اس میں سے یہ بھی بتایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، تم پکے مومن ہو جاؤ گے، تم ایمان میں کامل ہو جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے بہت سارے حقوق علماء نے بتائے ہیں، جیسے علماء نے ان حقوق میں سے ایک حق بتایا ہے کہ آدمی اپنا گھر بنوا رہا ہے، اپنے پڑوسی سے اونچی اپنی چھت کو کر رہا ہے، اگر پڑوسی کا ہوا پانی رک رہا ہے تو اسے اجازت لے لے۔ اسی طرح سے آدمی پڑوسی کے بارے میں پتہ چلے کہ بیمار ہے، اس کی تعزیت کے لیے جائے، وہاں کسی کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے کفن دفن میں اور جنازے وغیرہ میں شریک ہو۔ پڑوسی کو اگر کوئی خوشخبری ملی ہے تو اس کو مبارکبادی دینے کے لیے جائے، یہ نہیں کہ حسد اور جلن کرنے لگے۔ پڑوسی کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ بھی بات کرے، ان کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آئے، اپنے پڑوسی سے سلام کرنے میں پہل کرے، اسے کسی طرح کی اذیت نہ دے، اپنا کوڑا اس کے گھر کے سامنے کبھی بھی پھینکنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر کبھی انجانے میں ہو گیا ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے، اور کسی طرح سے بھی اذیت دینے کی کوشش نہ کرے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر اس کام سے بچا لے جس سے ہمارے پڑوسی کو اذیت ہو۔ اے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔